محترم پیارے بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسے ٹاپک پہ گفتگو کرنے لگا ہوں جس کو سن کر آپ بھی ولی بننے کی تگ و دو میں لگ جائیں گے۔ آپ کی دلی خواہش بھی یہ ہوگی کہ اے کاش ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں اپنا نام درج کروا لیں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے زبردست عاشق رسول تھے۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قسمت کا ستارہ ثریا سے بہت آگے تھا۔ آپ کا حج کا نمبر لگ گیا۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا حج کا نمبر لگتا ہے تو وہ اپنے متعلقین سے، اپنے متوسلین سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے معافی تلافی کرتا ہے، اور یہ بہت اچھا عمل ہے۔ یہ عمل صرف حج کے جانے سے پہلے نہیں بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں ہونا چاہیے۔ اس سے معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے قریبی ملنے والے کے گھر پہنچے۔ آپ نے اس سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی، اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جب فارغ ہوئے تو آپ کا وہ عزیز، آپ کا وہ قریبی رشتہ دار آپ سے کہتا ہے، اے عبد الرحمن، سنا ہے حج کو جا رہے ہو؟ کہا جی، حج کو جانے کا ارادہ ہے، اسی لیے معافی تلافی کے لیے حاضر آیا ہوں۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کا وہ رشتہ دار کہتا ہے، اے عبد الرحمن، کیا کسی کامل پیر کا دامن تھاما ہے؟ تو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، ایک زمانہ گزر گیا کامل کی تلاش میں، لیکن کوئی کامل نہیں ملا۔ سیدنا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جواب سن کر آپ کا وہ عزیز، آپ کا وہ رشتہ دار کہتا ہے، اے عبد الرحمن، قریب میں ایک دیہات ہے، وہاں پر اس دیہات سے لگا ہوا ایک جنگل ہے، وہاں پر ایک کٹیا ہے، ایک جھوپڑی ہے، وہاں پر ایک اللہ والے رہتے ہیں، ایک مرد قلندر رہتے ہیں جو بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ ان سے جا کر بیعت و ارادت حاصل کر لو، اور اس کے بعد پھر حج کے لیے جاؤ، تو پھر حج کا سما ہی کچھ اور ہوگا۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو واقعی کامل پیر کی تلاش میں تھے، لیکن کامل کوئی ملا نہیں تھا۔ جیسے ہی عبد الرحمن جامی کو ایک کامل کا پتہ ملا تو آپ اس کی تلاش میں نکل گئے۔ صبح سویرے آپ اس دیہات میں پہنچے، جس دیہات سے ایک جنگل لگا ہوا تھا، اس جنگل میں پہنچے۔ وہاں ایک جھوپڑی تھی، اور جھوپڑی کی چھت پر ایک مردہ لاش لٹکی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی کہ یا اللہ، یہ کامل پیر ہیں کہ ان کے دروازے کے اوپر ایک مردہ لاش لٹکی ہوئی ہے اور دنیا ان کو کامل پیر کہتی ہے؟ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتے۔ آپ نے اپنی راہ بدل لی، واپس اپنے گھر کی طرف نکلنے لگے تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، کوئی کان میں آ کر کہتا ہے، اے عبد الرحمن، یہاں تک آ گئے، ملاقات نہیں کرو گے؟ عبد الرحمن جامی چونک گئے، ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے سوچا کہ یا اللہ، جن کو میں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، مانتا نہیں، ابھی ان سے ملاقات کے لیے نکلا ہی تھا، ابھی ان کے گھر کے قریب پہنچا ہی تھا، اور یہ گھر کی چھت پر میں نے ایک مردہ لاش دیکھی تو مجھے نفرت سی ہوئی، اور میں واپس جانے لگا تو میرے کان میں اس طرح کی آوازیں آ رہی ہے کہ عبد الرحمن، یہاں تک آ گئے ہو، ملے بغیر جا رہے ہو؟ یہ میرا نام تک جانتے ہیں، مجھے پہچانتے تک ہیں، یقیناً یہ اللہ کے ولی ہیں۔ پلٹ کر آئے، اب دروازے کی دہلیز پر آ کر جو منظر دیکھا، اس منظر کو دیکھ کر پھر عبد الرحمن جامی نے اپنے قدم روک لیے۔ منظر کیا تھا؟ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی،
حضرت کی گود میں بیٹھی ہوئی، کبھی رخسار چومتی ہے، کبھی پیشانی چومتی ہے۔ عبد الرحمن جامی کو یہ منظر بہت ناگوار گزرا کہ یا اللہ، یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں، یہ کیسے تیرے دوست ہیں، یہ دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہیں، ان کے جسم سے ایک عورت لپٹی ہوئی ہے اور دنیا ان کو کامل پیر کہتی ہے۔ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی اپنے قدم روکے تو اس مرد قلندر نے آواز دی، اے عبد الرحمن، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو اور نبی کی پیاری سنت مصافحہ کیے بغیر جا رہے ہو؟ عبد الرحمن جامی پھر ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، دل پر پتھر رکھا اور اندر داخل ہوئے، ملاقات کی، بغل گیر ہوئے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور بیٹھ گئے۔ اور جو کچھ دلوں میں خطرات تھے وہ اپنی زبان سے بیان کرنا ہی چاہتے تھے کہ اس مرد قلندر نے کہا، اے عبد الرحمن، تم تو حج کو جانے کا ارادہ رکھتے ہو، اپنے رشتہ داروں سے معافی تلافی کے لیے آئے تھے، انہوں نے تم سے کہا کہ اے عبد الرحمن، کسی کامل پیر کا دامن تھاما کہ نہیں؟ تو تم نے جواب میں کہا کہ نہیں، آج تک کوئی کامل نہیں ملا، بہت زمانے سے کامل پیر کی تلاش کر رہا ہوں۔ تو تمہارے اس عزیز نے، تمہارے اس رشتہ دار نے تمہیں کامل پیر کا پتہ بتایا اور تم یہاں آنے کے بعد واپس جا رہے ہو۔ تو عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ کہتے اس سے پہلے وہ مرد قلندر کہتا ہے، اے عبد الرحمن، یہاں کچھ ایسی باتیں آپ نے دیکھی ہوگی جس کو دیکھ کر آپ کے دل میں نفرت سی پیدا ہوئی ہوگی، آؤ آؤ، میں تمہارے ذہن میں آنے والی گندگی کو دور کرتا ہوں۔ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس مرد قلندر نے کہا، اے عبد الرحمن، جب تم آ رہے تھے تو میرے گھر کی چھت پر تم نے ایک مردہ لاش دیکھی، اس کو دیکھ کر تمہارے دل میں نفرت پیدا ہوئی تھی اور تم واپس مڑ گئے تھے، پھر تمہارے کانوں میں آواز آئی، پھر تم پلٹ کر واپس آئے اور جیسے ہی تم دہلیز پر آئے تو تم نے کیا دیکھا کہ گھر میں قالین بچھی ہے، ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی میری گود میں ہے، کبھی میرا رخسار چومتی ہے، کبھی پیشانی چومتی ہے، اس کو دیکھ کر تمہیں اور نفرت سی ہو گئی، آؤ آؤ، میں تمہارے ذہن میں آنے والی گندگی کو دور کرتا ہوں۔ اے عبد الرحمن، یہ جو میری گود میں جوان بچی ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے جو لڑکی کی شکل میں میرے سامنے آئی ہے، اور باہر جو تم نے مردہ لاش دیکھی ہے وہ کسی انسان کی لاش نہیں بلکہ میرا اپنا نفس ہے، جس کو میں نے برسوں پہلے جلا کر راکھ کر دیا۔ اب یہ جسم صرف ہڈیوں اور گوشت کا ڈھانچہ ہے، اس ہڈیوں اور گوشت کے ڈھانچے میں یہ دنیا عورت کی شکل میں آ کر مجھ سے لپٹ رہی ہے، میں نے اپنا نفس تو برسوں پہلے جلا کر راکھ کر دیا ہے، اب یہ دنیا میرا کیا بگاڑے گی؟ میرے پیارے بھائی، یہ ہے اصل مردی قلندر، یہی ہے وہ اللہ کا ولی جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ۔ لوگ کہتے ہیں ولی بننا بہت مشکل ہے، میں کہتا ہوں ولی بننا بہت آسان ہے۔ جو کام مشکل ہے وہ ہے نفس پر کنٹرول کرنا، نفس کو قابو میں رکھنا۔ آج نفس ہمارا قابو میں نہیں، یہ بے کنٹرول ہو گیا ہے۔ محترم پیارے بھائیو، نفس جب کنٹرول میں ہوگا ہر بندہ اللہ کا ولی ہوگا۔ لوگ ولی بننا بہت مشکل سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں ولی بننا بہت آسان ہے۔ جو کام مشکل ہے وہ ہے نفس پہ کنٹرول کرنا۔ محترم پیارے بھائیو، آپ کی خدمت میں عرض ہے، نفس جو چیز کہتا ہو اس کے آپ خلاف کریں۔ نفس سردیوں کے دنوں میں صبح صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہوگا۔ صبح صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کون کرے گا اور کون نمازیں جا کر مسجدوں میں پڑھے گا؟ یہ آپ کا نفس کہتا ہے۔ اگر آپ اسی نفس کے خلاف کرتے ہیں تو آپ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کا نفس آپ کو بار بار کہتا ہے کہ فلاں شخص تیری بے عزتی کرتا ہے، تو طاقت رکھتا ہے، تو بھی چاہتا تو اس کی بے عزتی کر سکتا ہے، لیکن تم برداشت کر رہے ہو، تم ضبط کر رہے ہو۔ اگرچہ تمہارے اندر قدرت ہے، تم نے نفس کے ہیلے بہانوں سے اپنے آپ کو بچایا اور صبر سے کام لیا، صبر سے کام لیا، ضبط سے کام لیا۔ یقیناً آپ ہی اللہ کے ولی ہیں
رب تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنا محبوب بندہ بنا لے اور اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔